اور ایک دن شیخ سعدی کے کتاب کے کچھ سبق پڑھ کر آ رہے تھے، راستے میں ایک لمبی گلی تھی اور اس لمبی گلی میں پہنچے تو سبق بھول گئے، نیچے کا ایک مصرع بھولے۔ کیا بھولے تھے؟ سعدی بشویے لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی سے باطل نقوش کو دھو ڈال۔ وہ نیچے جو بات تھی وہ بات وہ بھول گئے۔ جب وہ بات بھول گئے تو ان کو بڑی پریشانی ہو گئی، بار بار پڑھتے بھول جاتے۔ اتنے میں شاہ عبد الرحیم کو ایک فقیر نظر آیا، سفید لباس تھا، زلفیں کچھ بڑی تھی، سر پہ امامہ تھا، چہرہ نورانی تھا، پاکیزہ خوشبو تھی۔ وہ کہتا ہے فقیر اے عبد الرحیم تو کچھ پریشان ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے بتا میں تیری کچھ مدد کروں۔ کہا آپ کیا کرو گے بابا؟ یہ پڑھنے پڑھانے والوں کا معاملہ ہے، یہ درویشوں فقیروں کا نہیں، علماء کا کام ہے، درسگاہ مدرسہ جانا پڑے گا۔ کارے بتاؤ تو کبھی کبھی فقیروں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بولو کرنا کیا ہے؟ کہا کتاب کا سبق بھول گیا۔ کہا اس لیے رو رہے ہو؟ کہا ہاں پریشانی اس لیے، ذہن میرا کمزور کیوں ہو گیا؟ اب تک میں بھولتا نہیں تھا، استاد سے جو میں سنتا تھا مجھے حفظ ہو جاتا تھا، مجھے اپنے ذہن پر اعتماد ہے۔ رونا اس لیے ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو نسیان کا مریض ہو جاتا ہے۔ میں بھول گیا اس لیے رو رہا ہوں، اللہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا، مجھے معاف کر دے۔ جو یہ خواب دیکھے، یہ خشیت دیکھے، یہ خطیت دیکھے۔ تو بہرحال وہ بزرگ کہتے بیٹا پھر پڑھو سبق۔ پھر تو پڑھنا شروع کیا۔ جب نیچے آئے کہتے سعدی بشویے لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی سے باطل چیزوں کو، جو باطل چیزیں لکھی ہیں دل پر جو ہیں، اسے مٹا دے، دھو دے۔ تو کہا اس کے بعد کہا حضرت وہی بھولا ہوں۔ کہا میں بتاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا کہو علم کی راہ بحق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ بتائے، وہ علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ دکھائے۔ شیخ سعدی کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنا میرے دل کو سکون مل گیا۔ اچھا بس تھوڑا سا تفسیرہ چاہتا ہوں، وہ علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ بتائے۔ سوال اٹھتا ہے، ایک جگہ میں نے تقریر کیا تو ایک شخص نے کہا حضرت کہیں علم بھی جہالت ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار اس کے جاہل نہیں کیا عالم کہو گے جو تھانہ بھون میں بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہو اور حضور کی عظمت نہ جان رہا ہو؟ وہ قرآن کا ترجمہ کرے، نبی کے غیب کا پتہ نہ چلے اسے، تو وہ علم نہیں، وہ تو جہالت ہی ہے۔ جو علم روشنی نہ دے، جو علم ایمان نہ دے، جو علم عشق رسول نہ دے، جو علم غوث پاک کی غلامی نہ دے، جو علم غریب نواز کے در کی فقیری نہ دے، تو پھر وہ علم علم نہیں، وہ علم جہالت ہے۔ جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم جہالت ہے۔ جب بڑے بڑے جبے چولے والے علم کا لباس پہن کر حضور کی عظمت سے کھیل رہے تھے تو ہمارا بھی ایک عالم تھا، ہمارا بھی ایک مجدد تھا، ہمارا بھی ایک مفتی تھا، ہمارا بھی ایک محدث تھا، ہمارا بھی ایک مورخ تھا، ہمارا بھی ایک مصنف تھا، ہمارا بھی ایک مدبر تھا، جو بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں۔ فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ الہ آبادی۔ بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ واہ لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقہ احمد رضا خان تھا۔ بے شک، بہت خوب، بہت علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ دکھائے۔ جی شیخ شاہ عبد الرحیم کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنا میرے دل کو سکون مل گیا، بہت سکون ملا۔ سن لے اس روایت کو، کہتے میرے پاس پان کے 2 پتے تھے۔ ہندوستان کا واقعہ، ہندوستان میں پان کھانے کی ریت بہت پہلے سے، تو کہتے پان کے 2 پتے تھے۔ پان کا پتا نکالا، میں نے کہا حضور اسے قبول کرے۔ تو کہا یہ کیا بیٹے اجرت دے رہے ہو؟ کہا حضرت غریب آدمی، کتاب خریدنے کے پیسے نہیں ہے، اجرت کہاں دوں گا، نذرانہ ہے، ہدیہ تشکر، قبول کر لے، قبول کر لے۔ تو انہوں نے ہاتھ میں لیا، لے کر کے کہا بیٹا میری طرف سے اب اسے آپ رکھ لو، میری ضرورت کی چیز یہ نہیں ہے، اب آپ اسے رکھ لو۔ یہ کہہ کر کہا اجازت تو میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں پرواز کی۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عقیدہ کون بیان کر رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے وہ ہوا میں پرواز کیے۔ تب شاہ عبد الرحیم کہتے حضرت میں سمجھ نہیں پایا، نام بتاتے جائیں، فاتحہ پڑھا کروں گا۔ آپ تو کوئی اللہ والے ہیں، یہ کوئی پاکیزہ روح ہے جو میری مدد کے لیے حاضر ہوئی ہے۔ بے شک بے شک، کوئی پاکیزہ روح۔ تو جانے والے نے مسکرا کر کہا عبد الرحیم جس فقیر شیخ سعدی کے کتاب کا سبق بھول گئے تھے وہ فقیر سعدی میں ہی ہوں، ایران سے ہندوستان اپنے کتاب کا سبق بتانے آیا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ شیخ سعدی کون ہے؟ شیخ سعدی کا دور غوث پاک کے دور کو ٹچ کر رہا ہے۔
شاہ ولی اللہ یہ 300-250 سال پہلے کے علماء میں سے ہیں. تو یہ واقعہ جو گزرا یہ 300 برس پہلے کا ہے. شیخ سعدی کا وصال ہوئے تقریباً 800 برس ہو چکے ہیں. اور شیخ سعدی ہے کون؟ توجہ چاہتا ہوں. سرکار غوث پاک کے دربار کا ایک تربیت یافتہ جس کو دنیا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کہتی ہے. پہلے تو غوث پاک کی مخالف تھے وہ، لیکن جب غوث پاک کے ہاں آتے ہیں تو غوث پاک کی غلامی جب اختیار کیے تو خود عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں بڑے پیر کے کرم سے میں نے 2 لاکھ عیسائیوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کیا؟ توجہ چاہتا ہوں. عالم بہت بڑے تھے، محقق بہت بڑے تھے، محدث بہت بڑے تھے. ابن جوزی توتی بولتی تھی بغداد میں ان کے علم کی. تنقیدی مزاج تھا، لوگوں کی عزت سے کھیلتے تھے. علم تھا لیکن علم نور نہیں بنا، علم نافع نہیں بنا، علم تنقیدی رہا، علم بغاوت کرتا رہا، علم اپنوں کی پگڑیاں اچھالتا رہا. لیکن وہی